اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين لا سيما ابن عمه غالب على كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وعلى صاحب الدعوات النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صاحب العصر والزمان إمام الإنس والجان الحجة القائم المنتظر المهدي ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إنا لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا صلوات پر محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، رسول اکرم حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً قتل حسین سے مومنین کے قلوب میں ایک ایسی آگ، ایک ایسی حرارت پیدا ہوگی جو کبھی سرد نہیں ہوگی. اس حدیث کے ذیل میں کچھ معارضات، کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنے کا شرف حاصل ہوا، اور تقریباً اب ہم آخری مراحل میں ہیں، اور حق یہ ہے کہ حق کا مطلب ادا نہیں ہو سکا، اور اب حق کا مطلب ادا ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ رسول خود فرما رہے ہیں کہ ایسی حرارت ہے جو کبھی سرد نہیں ہوگی. ہم سے بہت پہلے سے لوگ اس حرارت کو محسوس کر رہے ہیں. آج ہمیں اور آپ کو توفیق حاصل ہے کہ ہم اس حرارت کو محسوس کر رہے ہیں. جب ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے تب بھی ایسے ہزاروں، لاکھوں اور کروڑوں دل ہوں گے جو اس حرارت کو محسوس کرتے رہیں گے. ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جتنے دن ہمیں خدا نے اس روئے زمین پر امتحان کی غرض سے بھیجا ہے، ہم اپنے دل میں اس حرارت کو زندہ رکھیں، اور اس نعمت کو جو خداوند عالم نے ہمیں فرش کے عزا کے طور پر، مجلس کے طور پر اور عزاداری کے طور پر عطا کی ہے، اس کے سلسلے میں اپنے حق کو صحیح معنی میں ادا کر سکیں اور اپنے وظیفے پہ عمل کر سکیں. خداوند عالم ہم سے ہمارے بارے میں سوال کرے گا، نہ غیر سے ہمارے سلسلے میں سوال کرے گا، نہ ہم سے غیر کے سلسلے میں سوال کرے گا. ہر انسان کو اپنے عمل کا جواب دینا ہے، اور ہر انسان کو اپنے عمل کے سلسلے میں اس کے سامنے عذر کو پیش کرنا ہے کہ یہ کام کیوں نہیں کیا.
اور امام حسین کا مسئلہ تاریخ میں جیسے بہت سی چیزیں امام حسین کو خداوند عالم نے خاص عطا کی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ امام حسین کے سلسلے میں اگر کسی نے کوتاہی کی تو وہ آخرت میں حسرت کرے گا۔ ویسے بھی اس آخرت کا ایک نام یوم الحسرہ ہے، یعنی اس دن انسان حسرت کرے گا۔ حسرت کرے گا کیا مطلب؟ یعنی یہ عمل میں کر سکتا تھا نہیں کیا۔ وہ چیزیں جن میں حسرت کرے گا ان میں سے ایک چیز ہے امام حسین کے سلسلے سے حسرت کرے گا۔ یعنی انسان جا سکتا ہے مثلاً کئی عزاداری میں، کئی مجلسوں میں، 1 میں جاتا ہے، 2 میں جاتا ہے، جا سکتا ہے ابھی اور نہیں جاتا ہے، یوم القیامہ حسرت کرے گا کاش چلا جاتا۔ امام حسین کے سلسلے میں خرچ کر رہا ہے 1000 10,000 لاکھ 10 لاکھ جیسا جس کو دیا ہے، اور زیادہ کر سکتا ہے، خود جانتا ہے کہ کر سکتا ہے، نہیں کرتا ہے کسی بھی وجہ سے، یوم القیامہ حسرت کرے گا کہ کاش کر دیا ہوتا، کیونکہ اس دن راز کھل جائیں گے، اس دن حقیقتیں کھل جائیں گی، اس دن سمجھ میں آئے گا کہ جس چیز کو ہم دنیا میں بچا رہے تھے۔ مرجع علی قدر کی خدمت میں ہم تھے، آیت اللہ سعادت شیرازی کی خدمت میں، ایک انسان آیا خمس کا حساب کر رہا تھا، مرجع کو بتا رہا ہے کہ یہ خرچ ہو گیا، یہ خرچ ہو گیا، یہ اس میں خرچ ہو گیا، یہ اس میں خرچ ہو گیا، یہ بچے ہیں، اس کا پھر خمس دینا ہے اسے۔ تو خمس ادا کر کے بات ہو گئی، پھر آقا نے اس سے کہا کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو بچا ہے، یہ نہیں بچا ہے، وہ جو تمہیں خرچ کر دیا ہے، عزاداری میں خرچ کر دیا ہے، اسے بتایا کہ عزاداری میں خرچ ہو گیا، یہ عزائے سید الشہداء میں پانی پلایا لوگوں کو، اس میں خرچ ہو گیا، یہ مجلس برپا کی اس میں خرچ ہو گیا، یہ ظاہروں کی مدد کی اس میں خرچ ہو گیا، کہ اس کو خرچ نہ کہو، جو تم بچا کے رکھ رہے ہو، جس پہ خمس دے رہے ہو، یہ اصل میں فنا ہوگا، وہ جو تم نے راہ حسین میں دے دیا ہے تمہیں لگ رہا ہے خرچ ہو گیا، اصل میں وہی باقی ہے۔ جس طرح حسین باقی ہیں، وہ چیز جو راہ حسین میں تمہیں لگ رہی ہے خرچ ہو گئی، وہی باقی رہنے والی ہے۔ یہ کب حسرت، یہ کب کھلے گا راز؟ جب تمام راز کھلیں گے تو یہ بھی راز کھلے گا، اس دن انسان حسرت کرے گا کہ کاش اور زیادہ خرچ کر دیا ہوتا، کاش اور بہتر کر دیا ہوتا۔ تو عاقل وہ ہے کہ اس دن حسرت کرنے سے بہتر ہے کہ آج عمل کر لے، کیونکہ وہ دن پھر عمل کا نہیں ہے، پھر حسرت ہی کا دن ہے۔ تو یہ فرش عزا جو ہمیں عطا کیا گیا ہے، اس کا بہترین استعمال جو ہو سکتا ہو، اس کا بہترین استعمال کیا ہے؟ انسان معرفت حاصل کرے۔ جب ہمیں یقین ہے کہ اس فرش پہ کچھ ایسی ہستیاں موجود ہیں جو ہمیں دکھتی نہیں ہیں لیکن ہیں، دکھتی اس لیے نہیں کہ ہماری آنکھ اس لائق نہیں ہے کہ اسے دیکھ سکے، ورنہ وہ افراد جن کی آنکھوں پر سے خدا پردے ہٹا دیتا ہے، انہوں نے ان ہستیوں کو محسوس بھی کیا ہے، دیکھا بھی ہے، ان کے ساتھ عزاداری بھی کی ہے۔ اس قصے کو آیت اللہ العظمیٰ سید شیخ وحید خراسانی نے نقل کیا اپنے درس میں۔ آئے وحید کے استاد تھے سید عبد الحادی شیرازی، جو سورۃ العشرینیہ کے مراجع میں سے ہیں، عراق کے نجف کے مراجعوں میں سے، اور سن 1920 اور 30 کی دہائی میں عراق کی پوری زعامت آپ کے ہاتھ میں تھی۔ یہ وہ مرجع ہیں جنہوں نے جہاد بالسیف کا فتویٰ دیا تھا، جنگ تلوار کے ساتھ جنگ انگریزوں کے مقابلے میں فتویٰ دیا تھا، نتیجے میں ان کو اور ان کے خاندان کو انگریزوں نے زہر کے ذریعے سے شہید کیا تھا۔ انہی کے سلسلے میں ہے کہ جب وہ امام امیر المومنین کے حرم میں نماز جماعت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو تکبیر کہنے سے پہلے پورا گھومتے تھے، انشاءاللہ اللہ آپ کو نجف جانا نصیب کرے۔ اگر آپ نجف میں حرم امیر المومنین میں قبلے کی طرف کھڑے ہوں منہ کیے ہوئے نماز کے لیے، تو امام حسین کربلا بالکل پشت پہ ہے، تو اگر کسی کو کربلا کو سلام کرنا تو اسے پورا گھومنا پڑے گا۔ تو آپ کھڑے جب ہوتے تھے نماز جماعت کے لیے تو پورا گھوم جاتے تھے اور کہتے تھے السلام علیک یا ابا عبداللہ، پھر قبلہ رخ ہو کے تکبیر کہتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیوں؟ کہا کیونکہ ہمیں تعلیم یہ دی گئی ہے کہ جس سے نعمت ملے
پہلے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. نماز کی نعمت حسین کے صدقے میں ملی ہے. ادنا شکریہ یہ کہ پہلے میں انہیں سلام کرتا ہوں پھر بارگاہ الہی میں نماز پیش کرتا ہوں. یہ مرزا، یہ سید عبدالحادی شیرازی ہیں. ان کے درس میں آیا وہی کہہ رہے تھے میں ان کے درس میں جاتا تھا. انہی کے درس میں ایک اور مرجع تھے سید مہدی شیرازی، آیت اللہ صادق شیرازی کے والد، سید محمد شیرازی کے والد، سید حسن شیرازی کے والد. یہ بھی مراجع میں سے ہیں. اور آیت اللہ برجردی کے بعد تقریباً 6 مہینہ 1 سال بھر کے لیے مرجعیت عامہ شیعہ ان کے پاس تھی. ان کے ایک بھائی تھے سید جعفر شیرازی، وہ بھی درس میں آتے تھے. آئے وحید کہہ رہے تھے اپنے درس میں کہ جب سید ہادی شیرازی درس خارج دیتے تھے تو اس درس میں 10 سے زیادہ، میں نے اپنی آنکھوں سے اور اپنی انگلیوں پہ گنا، 10 سے زیادہ مجتہد مسلم بیٹھتے تھے درس میں. یعنی کہ ایک باب میں مجتہد، ایک میں نہیں، مجتہد مسلم. فقہ کے 52 باب ہیں، 52 چیپٹرز ہیں فقہ کے. 52 کے 52 میں جس کے پاس اجتہاد ہے وہ ہوتا ہے فقیہ مطلق. ایسے 10 بیٹھتے تھے ان کے درس میں. ان 10 میں سید جعفر شیرازی کا مقام یہ تھا کہ عبارت وہ پڑھتے تھے. درس شروع ہونے سے پہلے عبارت، حدیث، جو بھی بحث ہونی ہے آج، درس وہ شروع کرتے تھے اور عبدالحادی شیرازی درس کی تشریح کرتے تھے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کلاس میں ریڈر وہ تھے. مجتہدین کے بیچ میں ان کا انتخاب ہوا تھا. سید عبدالحادی شیرازی کے درس میں شرکت کرنے کے بعد ایک زمانے میں سید جعفر شیرازی ایران آئے، مریض ہو گئے. تہران میں ایک بیمارستان میں ایک ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے اور وہیں انتقال ہو گیا. ان کے انتقال کی خبر عراق پہنچ گئی، سوگ ہوا. انتقال کے بعد آئے وحید کہتے ہیں کہ میں ایک دن درس میں گیا سید عبدالحادی شیرازی سے، جعفر شیرازی کا انتقال ہو چکا. تو انہوں نے میرے کان میں کہا کہ میں ایک چیز جو اب چونکہ انتقال ہو گیا ہے لہٰذا میں سید جعفر کے سلسلے میں ایک چیز تمہیں بتانا چاہتا ہوں. استاد ہے، بتائیے. کہ میں ایک دن یہیں جہاں درس دیتے تھے، کہ ایک دن میں یہیں اسی بیرونی میں سو رہا تھا. میں نے خواب دیکھا کہ یہ دروازہ جس سے تم سب آتے ہو اندر درس میں، یہ دروازہ کھلا اور کچھ لوگ آئے، انہوں نے 2 کرسیاں رکھ دی اور اس دروازے سے 2 ہستیاں داخل ہوئیں اور مجھے خواب میں لقا ہوا کہ ایک حسین ہیں اور ایک ابو الفضل عباس علیہ السلام. ایک کرسی پہ بیٹھ گئے، ایک دوسری کرسی پہ بیٹھ گئے. پھر حضرت ابو الفضل عباس نے ایک دفتر کھولا، ایک رجسٹر کھولا اور میں خواب میں اس رجسٹر میں جو نام لکھے تھے ان کو پڑھ سکتا تھا. اور حضرت عباس ناموں کو لینا انہوں نے شروع کیا. مثلا کسی کا نام لیا، امام حسین نے سر ہلایا، پھر دوسرا نام لیا، تیسرا نام لیا. ایک شخص کا نام لیا، وحید کہتے ہیں سید عبدالحادی نے مجھے اس شخص کا نام نہیں بتایا لیکن ظاہراً کوئی بہت مشہور شخصیت تھی. اس شخص کا جب نام لیا تو امام حسین نے کہا اس کے نام پر خط کھینچ دو، یعنی مٹا دو. ظاہر ابو الفضل عباس نے مٹا دی. اس کے بعد کہا یہاں پر جہاں یہ نام مٹایا یہاں سید جعفر شیرازی کا نام لکھ دو. نام لکھ دیا. پھر کچھ اور نام ہوئے، کچھ اور نام بڑھائے گئے. پھر دفتر بند کیا، پھر دونوں ہستیاں چلی گئی. میں خواب سے اٹھ گیا، اذان صبح. اب میں صبح سے حیران پریشان کہ یہ کیا دیکھا میں نے، یہ کیا تھا. درس کا وقت ہوا، اپنے وقت کے اوپر سید جعفر سب سے پہلے آتے تھے، وہ آئے. جب وہ آئے تو میں نے اپنا خواب ان سے بیان کیا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا، تم نے کیا کیا ہے. تو ان کی آنکھ سے آنسو نکلنے لگے. کہنے لگے کل شب جو تھی پہلی شب اول محرم تھی.
یعنی آج پہلی محرم ہے، کل شب اول تھی. حرم امیر المومنین سے جب میں نکلنے لگا تو میرے ذہن میں ایک دم سے آیا کہ میں نے امام حسین کی بہت سی مجلسوں میں شرکت کی ہے، بہت سے علماء و ذاکرین اور نوحہ پڑھنے والے اور مرثیہ پڑھنے والوں کو سنا ہے، اور میں نے بہت گریہ کیا ہے الحمدللہ امام حسین کی مظلومیت پر، لیکن آج تک میں نے کسی دوسرے کو نہیں رلایا ہے. خود تو گریہ کیا ہے لیکن خود کبھی مجلس اس طرح سے نہیں پڑھی کہ دوسرے روئیں. خود مجلس نہیں پڑھی ہے، مجلسوں میں شرکت کی ہے، گریہ کیا ہے، مجلس نہیں پڑھی ہے. جب ذہن میں یہ آیا تو میں نے اپنے دوستوں، بجائے گھر جانے کے میں اپنے دوستوں کے یہاں جانے لگا کہ کسی کے پاس مقتل کی کوئی کتاب ہو. دیکھیے علماء کتنی احتیاط کرتے تھے، اتنی مجلسیں سنی، یہ نہیں کہ سنی ہے جا کے وہی پڑھ دیں. مقتل کی کوئی کتاب مل جائے، اس دروازے دو دروازے کسی ایک کے دروازے پہ آئے مجلسی کی ایک کتاب ہے مقتل امام حسین کے سلسلے میں، وہ مل گئی انہیں. کہنے میں وہ کتاب لے کے گھر گیا، اپنے بیوی بچوں سے کہا کہ بیٹھ جاؤ. ایک کرسی پہ میں بیٹھ گیا، کہا میں آج سے ہر دن یہ 10 راتیں جو آئی ہیں، ہر دن میں اس مقتل سے کچھ عبارت پڑھوں گا، مجھے پڑھنے کا ثواب مل جائے اور تم لوگ گریہ کرنا تاکہ مجھے رلانے کا ثواب بھی مل جائے. میں نے بس اتنا کیا ہے. سید عبدالحادی کہنے لگے وہی مسئلہ ہے، تم نے جو رات میں ایک جملہ امام کی مصیبت کا پڑھا اور تمہارے بیوی بچوں نے گریہ کیا، وہ مورد قبول ہوا حضرت کے کہ حضرت نے اس فہرست میں جو ان کے ذاکرین کی فہرست ہے اس میں تمہارا نام لکھوا دیا. تو یہ نعمت ہے. اس ایک چھوٹے سے واقعے سے کتنی چیزیں ثابت ہوئیں. اس طرح کی ہستیوں کے سامنے آ کر کیوں راز کھولے جاتے ہیں کہ یہ سوء استفادہ نہیں کریں گے، اہل تک پہنچا دیں گے بات کو. ہمیں امید ہے کہ اب جو شرکت کر رہا ہے، اگر پڑھنے والے کا نام حضرت لکھ رہے ہیں تو جو شرکت کر رہا ہے اس کا نام بھی لکھا جا رہا ہوگا، جو پڑھ رہا ہے اس کا نام بھی لکھا جا رہا ہے، جو صحیح اور کوشش کر رہا ہے اس کا نام بھی لکھا جا رہا ہے، جو کسی طرح کا کوئی بھی عمل اس عزاداری میں کر رہا ہے. بھئی کچھ فرش پہ بیٹھیں گے، کچھ انتظام کریں گے، کچھ مجلس کو پڑھیں گے، کوئی نوحہ پڑھے گا، کوئی مرثیہ پڑھے گا، جو ایک پورا سسٹم ہے عزاداری میں جو جس طرح سے انوالو ہے. یہ واقعہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہمیں بتا رہا ہے کہ حضرت کی نظر میں سب ہیں اور سب کے نام ان کے پاس محفوظ ہیں. تو اس فرش کا ہمیں قدر ہونی چاہیے. قدر کیا ہے؟ کسی نعمت کی قدر کیا ہے؟ اس کا صحیح استعمال کروں گا. یہ فرش ہے معرفت کا فرش. ائمہ کی معرفت یہاں سے حاصل ہوگی. معرفت کے بنا کسی عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے. معرفت ہو جاتی ہے جب انسان کو تو اس کے لیے رموز کھل جاتے ہیں، اس کے لیے فیصلے کرنا آسان ہو جاتا ہے. ہمیں اور آپ کو فیصلہ لینے مشکل کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ابھی معرفت نہیں ہے. اگر راز کھل جائے، ہمیں معلوم ہو جائے ایک انسان کیوں آسانی سے گناہ کر لیتا ہے، کیونکہ اسے معرفت نہیں ہے کہ اس کا نقصان کہاں تک جائے گا. اس کو ظاہری لذت صرف سمجھ میں آ رہی ہے، اسے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ بعد میں کتنا نقصان پہنچائے گا. مثال دوں، کسی انسان کو خدا نخواستہ شوگر ہو جائے، ڈاکٹر نے منع کیا نہیں کھانا ہے، سامنے آ گیا تبرک. اب آج کل تو بڑا آسان ہے، تبرک میں تو ہوتی ہی نہیں، تبرک کھانے سے تو شوگر ہوتی نہیں. انسان کو کیسے کیسے ورغلاتا ہے شیطان، اس طرح سے شیطان. یقیناً تبرک میں شفا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یقیناً شفا ہے. لیکن اگر طبیب نے کوئی چیز منع کی ہے تو وہ جو صاحب شفا ہے اسی نے حکم دیا ہے کہ اپنے طبیب کی سنا کرو، اسی نے کہا ہے. اگر خدا چاہتا آپ دعا کرتے، خدا ٹھیک کر دیتا، کرتا بھی ہے. خدا کہتا بھئی جو مریض ہو جائے وہ 2 رکعت نماز پڑھے، مجھ سے شفا مانگے، میں دے دوں گا. کیا نہیں کر سکتا؟ شفا کوئی اور دیتا ہے؟ شفا تو خدا ہی دیتا ہے. پرانے حکمہ کو آپ دیکھیے،
اب کے تو ڈاکٹر سوچتے سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن پرانے جو حکماء معرفت چونکہ رکھتے تھے، لہٰذا ان کے نسخے کے اوپر سب سے پہلے کیا لکھتے تھے؟ هو الشافی، شفا دینے والا وہ ہے، میں صرف نسخہ تجویز کر سکتا ہوں، میں نبض کو دیکھ کے مرض کو احتمال دے سکتا ہوں، وہ جو میرے علم میں اس کے لحاظ سے ایک نسخہ تجویز کر سکتا ہوں، شفا اس کا کام ہے۔ تو خدا چاہتا تو یہ تب بھی ہٹا دیتا بیچ سے، 2 رکعت نماز پڑھے دعا کرے میں ٹھیک کر دوں گا، نہیں، اس نے نظام یہ بنایا کہ اگر مریض ہونا تو طبیب کے پاس جانا، طبیب سے دوا لینا، پھر مجھ سے دعا کرنا، اس دوا میں شفا میں عطا کروں گا۔ صرف دعا لو گے تو دوا اثر نہیں کرے گی، صرف دوا لو گے اور دعا نہ کرو گے تب بھی اس میں اثر نہیں ہوگا، دونوں لے کے چلنا ہے۔ اور اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ ہے ہمارا سماج کا ہونا۔ اگر ہر انسان اسی طرح اپنے لیے خدا سے ڈائریکٹ معاملات رہتے تو یہ انسان جب اتنا ایک دوسرے سے وابستہ ہونے پر کسی کا احسان ماننے کو تیار نہیں ہے، تو اگر خدا سے ڈائریکٹ معاملات ہوتے یہ انسانوں کی بستی کا کیا حال ہوتا؟ تو وابستگی رہے ایک دوسرے سے، احتیاج رہے ایک دوسرے سے، تاکہ محبت رہے، الفت رہے۔ تو ہمیں معرفت حاصل کرنی ہے یہاں سے، تاکہ اس مقام کو وہ چیزیں ملیں جو چھپی ہوئی ہیں۔ اب طبیب نے منع کیا ہے کہ شوگر کے پیشنٹ کو مٹھائی نہ کھانا، سامنے آیا، کیوں کھایا اس نے؟ پسند ظاہر ہے، کس کو میٹھا کس کو نہیں پسند، رسول اللہ کو پسند تھا، یہ کیوں کھا لیتا ہے؟ کیونکہ اسے معرفت نہیں ہے کہ اس کے کھانے کے نتیجے میں کل کتنی شدت کا مرض مجھے نقصان کرے گا۔ اگر معرفت ہو جائے کہ یہ شوگر اگر میں نے آج بد پرہیزی کی جو 5 سال بعد 10 سال بعد مجھے کتنا بڑا نقصان پہنچائے گی، تو یہ کبھی نہیں کھائے گا۔ یہ ایک مثال اس لیے دی کہ ہر وہ چیز جس کی آپ کو معرفت حاصل ہو جائے، آپ اس کو کرنے میں اگر وہ اچھا عمل ہے تو پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور نقصان دہ عمل ہے تو کبھی نہیں کریں گے۔ سامنے سے ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، ٹرک آ گیا، گھس گیا یہاں پہ۔ کسی عاقل کی ذہن میں یہ آ سکتا تھا کہ اس چلتے ٹرک کو سامنے سے جا کے ایسے ہاتھ سے روکے؟ جو تھا وہ ہٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیوں ہٹنے کی کوشش کر رہا تھا؟ کیونکہ اسے معرفت تھی کہ اگر اس سے ٹکراؤں گا تو کیا نتیجہ ہوگا۔ اسے چونکہ نتیجے کا علم ہے، لہٰذا اس چیز کے سامنے نہیں جا رہا ہے۔ اگر ائمہ کی معرفت انسان کو ہو جائے تو گناہ کس طرح سے جسم کو اور روح کو پاش پاش کر سکتا ہے، اس کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، پھر انسان غلطیاں نہیں کرتا۔ جس چیز کی معرفت ہو جائے گی آپ وہ کام سے انجام نہیں دیں گے اگر معلوم ہو جائے اس سے نقصان کیا ہونا ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ 10 منزل سے میں نیچے کودوں گا تو کیا نتیجہ ہوگا، آپ کبھی سوچیں گے بھی نہیں کودنے کے بارے میں۔ یہ جو ہمارے ائمہ کے لیے کہتے ہیں کہ فکر گناہ بھی نہیں آتی، تو پوچھنے والا کہہ سکتا ہے فکر تو آ ہی سکتی ہے، لیکن یہ تو ایسی چیز ہے کہ بہت آسانی سے سمجھا سکتے ہیں۔ ایک تھوڑا سی عقل رکھنے والا، شعور رکھنے والا 15 سال کا بچہ بھی جانتا ہے کہ اگر 10 منزلے سے نیچے کودوں گا تو میرے جسم کا کیا حال ہوگا، تو اس کے ذہن میں بھی نہیں آئے گا کہ نیچے کودنا ہے۔ تو جو اس کو پاس تھوڑا سا علم ہے نتائج کا دنیاوی، اگر وہ اپنے آپ کو اس طرح کے عمل سے محفوظ رکھ سکتا ہے تو جس کے سامنے دنیا اور آخرت کی تمام چیزیں ہیں اس کے ذہن میں کیسے کسی گناہ کا خدشہ آ سکتا ہے؟ اور اس مقام تک وہی پہنچے گا جو ان کے ساتھ ہو جائے۔ اور اس کے بھی درجے ہیں، ایسا نہیں کہ سب کی معرفت ایک ہے، معرفت کے بھی درجے ہیں۔ اب روایات میں دیکھتے ہیں جو درجہ ابو ذر کا ہے، کیا سلمان کا بھی وہی درجہ ہے؟ نہیں، اس کا الگ ہے، ان کی معرفت الگ ہے۔ کیا مقداد کا بھی وہی درجہ ہے؟ نہیں، الگ ہے۔ میں نے شاید یہی اس واقعے کو پڑھا تھا، جوانوں کے لیے دہرا سکتے ہیں۔
امیر المومنین کے جو خاص اصحاب ہیں ان میں ابو ذر، سلمان، مقداد. ابو ذر کی رحلت ہو گئی تھی پہلے ہی، تیسری غزوی خلافت کے زمانے میں. مقداد کا عالم یہ ہے کہ تلوار ہمیشہ کمر میں بندھی رہتی، صرف نماز کے وقت اتارتے تھے. کیوں؟ کہ جس دن میرے مولا نے طے کر لیا کہ جہاد کرنا ہے اور اپنا حق واپس لینا ہے، میں اتنی دیر بھی نہ کروں کہ گھر جا کے تلوار لانی پڑے. نصرت امام کی معرفت ایک ہماری معرفت ہے، العجل العجل العجل. بقول سبت جعفر کے آ گئے تو کیا ہوگا، آ گئے تو پھر اتنے کام بتائیں گے ہم کہ حضرت آپ تھوڑا جلدی آ گئے، ابھی تو یہ معاملات رہ گئے. لیکن معرفت جسے ہے وہ کہہ رہا میں اتنی دیر بھی امام کی اطاعت میں نہ کروں کہ گھر جا کے ہتھیار لانا پڑے، لہذا ہتھیار لگا کے چلتے. لیکن دل میں یہ خلش ہے کہ حضرت مجھ سے زیادہ سلمان کو چاہتے. اچھا، محبت ہوتی بھی ایسی چیز ہے جس سے کی جائے، چاہتے پھر ساری توجہ ہماری طرف رہے. ایک دن مسجد سے نکلے سلمان، مقداد، علی، گھر تک پہنچے امیر المومنین کے. امیر المومنین نے کہا مقداد مسجد سے کتنے لوگ آئے؟ کہا مولا ہم 3 آئے. کہا جاؤ قدموں کے گن کے آؤ کتنے قدم ہوئے. گئے، لوٹ کے آئے تھوڑے سے حیران، تھوڑے سے پریشان. کیا ہوا؟ کہ مولا قدم تو گن آیا میں، لیکن مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہم وہاں سے آئے ہیں 3 لیکن قدموں کے نشان ہیں 2. قدموں کے نشان ہیں 2. ہم مقداد پھر سے دیکھو، شاید اندھیرے میں نہ سمجھ میں آیا ہو. پھر سے گئے، پھر لوٹ کے آئے، نہیں مولا اب تو یقین ہے. اس کا بھی یقین ہے کہ ہم 3 آئے ہیں اور اب 2 بار دیکھ کے آ گیا. 2 قدموں کے نشان ہے، تیسرے قدم کا نشان ہی نہیں ہے. اب امیر المومنین دلوں کا حال جاننے والا مولا، معرفت پہنچانے والا مولا، معرفت سکھانے والا مولا، کہا مقداد تمہارے دل میں یہی ہے نا کہ میں سلمان کو تم سے زیادہ چاہتا ہوں. وہ جس کے قدموں کے نشان نہیں دکھ رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ سلمان ہے. وہ پیر بھی وہیں رکھتا ہے جہاں اس کا مولا قدم رکھتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وعلى یہ معرفت تو سب برابر نہیں ہے. جس کو جس حد تک ملے گی اس کا کمال بھی وہیں پہنچے گا. جو جتنی معرفت میں آگے چلا جائے اس کا مقام اتنا ہی اعلیٰ ہوتا چلا جائے گا. اصحاب میں 1 سے 1 معرفت ہے. معرفت کا یہ حال ہے کہ امیر المؤمنین کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں اور صحیح اور کوشش کر رہے ہیں کہ تب تک دشمن سے لڑتا رہوں جب تک میرے مولا کی تکبیر بلند نہ ہو، اور جب ادھر تکبیر بلند ہو تبھی میں کام کروں. لیکن دل میں یہ آ گیا کسی مرحلے میں کہ میں برابری کرنے لگوں. کون ہے یہ؟ عام انسان نہیں ہے. وہ شخصیت ہے کہ جس کے لیے امیر المومنین نے کہا کہ مالک اس اونچائی کے نام ہے جس پر پرندہ پرواز نہیں کر سکتا. یہ امیر المومنین کا جملہ ہے. اور مالک میرے لیے ویسے ہی تھا جیسے میں رسول اللہ کے لیے تھا. لیکن وہی مالک اشتر پوری شب لیلۃ الحریر جو جنگ کی شب تھی، امیر المومنین نے 1000 تکبیریں بلند کی، یعنی 1000 لوگوں کو واصل جہنم کیا. جب صبح نمودار ہوئی، نماز تمام ہونے کے بعد مالک اشتر ایک بار امیر المومنین کی خدمت میں آئے. مالک اشتر نخعی، اور ایک بار عرض کیا مولا آج 1 تکبیر سے پیچھے رہ گیا.
ورنہ جتنی تکبیریں آپ نے بلند کی تھی میں بھی بلند کرتا۔ توقع کیا تھی مالک کی کہ امیر المومنین خوش ہوں گے۔ امیر المومنین نے اپنا ہاتھ دوبارہ آگے بڑھایا، مالک پھر سے بیعت کرو، پھر سے بیعت کرو۔ تمہارے ذہن میں کیسے آیا کہ تم میرا مقابلہ کر سکتے ہو، میری برابری کر سکتے ہو؟ یہ معرفت کا درس دے رہے ہیں امیر المومنین۔ مالک کے علاوہ کوئی اور ہوتا شاید علی یہ درس نہ دیتے، لیکن مالک جس مقام پر ہیں ضروری تھا علی اس کے لیے اس راز کو کھول دیں کہ مالک اشتر کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں ولایت عظمیٰ پر فائز ہوں۔ ولایت عظمیٰ سے مقابلے کا ذہن میں خیال آنا، کسی اور عمل میں نہیں، جہاد فی سبیل اللہ کے عمل میں بھی جہاں دشمن خدا کو قتل کیا جا رہا ہے، اگر ذہن میں خیال بھی آ جائے تو علی ہاتھ بڑھا کے کہہ رہے ہیں دوبارہ بیعت کرو، خیال آتے ہی بیعت سے باہر ہو گئے۔ یہ آپ سوچو کون ہے مالک؟ یہ عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو آج کے دور میں فلاں میثم ہیں، فلاں ابوذر ہیں، فلاں اس وقت کے میثم ہیں، فلاں اس وقت کے ابوذر ہیں، فلاں اس وقت کے زہیر ہیں۔ کہاں امیر المومنین کے ماننے والے، کہاں حسین کے اصحاب، کہاں آج کے لوگ اور ان کو ماننے والے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہمارے علماء کا احترام ہے، لیکن ان کو مقابلہ نہیں کرایا جا سکتا۔ یہ ضروری ہے، معرفت بہت ضروری ہے، یہ فرش اعظم معرفت کرانے کے لیے، جتنی جس کی معرفت ہو جائے گی اس کا مقام اتنا ہی اعلیٰ ہو جائے گا۔ یہ کربلا میں جو لوگ اکٹھا ہوئے تھے یہ صاحب معرفت تھے۔ کیوں حسین کہہ رہے ہیں جیسے مجھے ملے کسی کو نہیں ملے؟ کیونکہ ان کا کمال یہ، جتنے کربلا میں شہید ہوئے ہیں، چاہے وہ 72 ہوں چاہے تھوڑے زیادہ ہوں، تعداد میں اختلاف ہے، لیکن جتنے کربلا میں شہید ہوئے ہیں ان کی ایک خاصیت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے امام پر اعتراض نہیں کیا، اپنے امام سے سوال نہیں کیا۔ جس نے اعتراض کیا، جس نے سوال کیا، کربلا سے محروم ہو گیا۔ بڑے بڑے نام ہیں اس میں، اس وقت ناموں کو نہیں لوں گا میں، آپ جائیں تحقیق کریں، بڑی بڑی ہستیاں ہیں کربلا سے محروم رہ گئی ہیں۔ کیوں؟ جس نے سوال کیا امام سے، جس نے اعتراض کیا امام سے، کربلا سے محروم ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ معرفت کے اس درجے پہ نہیں پہنچے ہو کہ حسین تمہارے لیے کہہ سکے جیسے مجھے ملے میرے نانا کو نہ ملے یا کسی کو نہ ملے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول کے اصحاب اعتراض کرنے والے تھے، امیر المومنین کے اصحاب سوال کرنے والے تھے، بغاوت کرنے والے تھے، امام حسن کے اصحاب بھی ایسے ہی تھے، امام حسین ایسا انتخاب کر رہے تھے۔ مجھے لاکھوں کا لشکر نہیں چاہیے، ہزاروں کا لشکر نہیں چاہیے، 72 ہیں لیکن اتنے خالص ہیں، اتنے خالص ہیں کہ اگر میں ان سے کہوں کہ بھی چلے جاؤ، ہمارے ایسا کوئی ہوتا کہتا مولا کا حکم ہے جانو کہہ رہے ہیں چلے جائیں، جان بچانا بھی واجب ہے، مولا کا حکم ماننا بھی واجب ہے۔ لیکن یہ معرفت کے درجے پہ ہیں، یہ جانتے ہیں مولا اجازت یقیناً دے رہے ہیں، لیکن معرفت امام کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنی امام کی نصرت کروں، کیونکہ یقیناً امام کو نصرت کی ضرورت ہے۔ امام اس لیے اجازت دیتا ہے کہ امام اپنے محب کو زندہ دیکھنا چاہتا ہے، اور یہی امتحان تھا کربلا والوں کا۔ امام کہہ رہے تھے چلے جاؤ، اجازت دے رہے تھے جانے کی، رکنے والے معرفت رکھتے تھے ولو اجازت ہے، لیکن امام کو نصرت کی ضرورت ہے، لہذا اجازت کے باوجود میری ذمہ داری ہے کہ میں رکوں۔ اسی لیے آپ کو شہداء کربلا کے جو تاریخ ہے، جو ان کے کلام ہے، واقعاً مجالس میں وقت نہیں رہ پاتا ملے، لیکن میں اپنے جوانوں سے کہوں اب تو آسان ہو گیا، ملٹی میڈیا کا دور ہے، آسان ہے، کتابیں انٹرنیٹ پہ موجود ہیں۔ شہداء کربلا نے جو گفتگو کی ہے، جو رجز پڑھے ہیں، جو مختلف موقعوں پہ باتیں کی ہیں، ان کو دیکھیں کیا کہا ہے انہوں نے۔ امام کہہ رہے ہیں چلے جاؤ، اجازت ہے تمہیں، اور وہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ امام کہہ رہے ہیں میں تمہیں جنت دلاؤں گا،
جنت چاہیے میں دلاؤں گا، چلے جاؤ۔ اور کہنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ مولا جس نے آپ کو چھوڑ دیا اسے کیا پایا؟ اور جس نے آپ کو پا لیا اس نے کیا کھویا؟ جنت وہی ہے جہاں میرا امام ہے، آپ سید شباب اہل جنہ ہیں۔ ہمیں وہ جنت چاہیے جہاں آپ امام ہیں۔ یہ معرفت ہی تو ہے۔ امام کہہ رہے ہیں چلے جاؤ زہیر، زہیر کیا کہہ رہے ہیں؟ 70 بار بھی قتل کیا جائے۔ اور کیسے قتل کیا جائے؟ مولا اگر قینچیوں سے ٹکڑے ٹکڑے، انسان تصور کرے، تلوار سے ٹکڑے ہونے کی کیفیت الگ ہے، قینچی سے ٹکڑے ہونے کی کیفیت الگ ہے۔ اگر قینچیوں سے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، جسم کو جلا کر راکھ کو ہوا میں اڑا دیا جائے، تب بھی ہم آپ کی نصرت کریں گے۔ اور یہ صرف زبان خرچ نہیں تھا، عمل کر کے دکھایا۔ صحرائے کربلا میں جو کام شہدائے کربلا نے کیا ہے وہ فطرت انسانی کے خلاف ہے۔ انسان کی فطرت کیا ہے؟ سامنے سے کوئی چیز آ رہی ہے، انسان اپنے جسم کو ہٹا لیتا ہے، اسے معلوم ہے یہ میرے جسم کو نقصان پہنچائے گی۔ اور کربلا میں ایسے تھے کہ سامنے سے کوئی عام چیز نہیں آ رہی تھی، تیر آ رہا تھا، نیزہ آ رہا تھا، لیکن اپنے جسم کو آگے کر رہے تھے، میرے جسم پہ لگ جائے میرا امام محفوظ رہے۔ بڑھ بڑھ کر سینے پہ تیر لیے اصحاب حسینی۔ میں نے عرض کیا تھا اصحاب حسینی کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کربلا میں کہ جب تک ایک بھی ناصر زندہ تھا بنی ہاشم کے کسی ایک فرد پر زخم نہیں آنے دیا۔ 35-36 لوگوں کی جماعت نے ظہر تک اس جنگ کو اس طرح سے لڑا کہ بنی ہاشم کے کسی فرد پر آنچ نہ آنے پائے جب تک ہم میں رمق باقی ہے۔ معرفت کے کمالات پر ہیں۔ اور بنی ہاشم کا کیا کہنا؟ کبھی ہمیں ایک شہزادہ یہ کہتے ہوئے مل رہا ہے جب باپ کے زبان اقدس پہ کلمہ استرجاع جاری ہوا اور امام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، اور شہزادے نے سوال کیا کہ بابا اس وقت کلمہ استرجاع پڑھنے کے کیا معنی اور مفہوم ہیں؟ اور امام نے فرمایا کہ میں اس وقت غنودگی کے عالم میں تھا، کسی ہاتف کی آواز سنائی دی کہ جو کہہ رہا تھا کہ موت ان کی طرف بڑھ رہی ہے اور یہ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ معرفت سوچیں اس شہزادے کی، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام نے کہا اگر ہم حق پر نہیں ہیں تو اس روئے زمین پہ کون حق پہ ہوگا؟ کہ پھر بابا خوف نہیں، چاہے ہم موت پر جا پڑے یا موت ہم پر آ پڑے۔ یہ معرفت ہے۔ کربلا کے بنی ہاشم کے افراد کا ایک ایک جملہ معرفت ہے۔ یہ تو 18 برس کا جوان ہے، اور شب عاشور نے 14 برس کے ایک جوان کا جملہ لکھا جو تاریخ میں ایک عظیم باب ہے۔ آپ دنیا کے تمام شعراء سے، بولنے والوں سے، ذاکرین سے، خطباء سے، واعظین سے، کلام پہ عبور رکھنے والوں سے ہر چیز پوچھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو بشریت کی تاریخ میں کوئی نہیں ملے گا جو موت کا ذائقہ بتا دے۔ اس شہزادے نے اس چیز کا ذائقہ بتایا جس کو چکھنے والا واپس نہیں آ سکتا۔ احلا من عسل، آپ سنتے ہیں علماء و ذاکرین سے، جب شہادت محضر نامہ پڑھا گیا اور سب کے نام گزرتے چلے گئے، شہزادہ کان لگائے اب میرا نام آئے گا، اب میرا نام آئے گا، اب میرا نام آئے گا، سب کے نام آ گئے اور ایک بار دفتر بند کر دیا گیا۔ ایک بار ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کیا اے امو جان، کیا اس شہادت واموں میں، کیا ان شہداء میں میرا نام نہیں؟ کیا میں آپ کا ناصر نہیں؟ کیا آپ کی اس نصرت میں مجھے قتل نصیب نہیں ہوگی، مجھے شہادت نہیں ملے گی؟ امام نے یہ سوال کیوں کیا؟ سوال تو امام نے کیا، لیکن کیوں کیا؟ شہزادے سے یہ سوال کیا کہ تمہاری نظر میں موت کیا ہے یا موت کیسی ہے؟ اور شہزادے نے جواب دیا
امو جان میری نظر میں موت شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ یہ معرفت ہے کہ اپنے امام کی نصرت میں موت شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ امام نے یہ سوال کیوں کیا تھا؟ امام چاہتے تھے کہ میرے اس مجاہد شہید بھائی کی نشانی کی شہادت کو ضائع نہ کیا جائے۔ بہت امکان تھا کوئی کہنے والا کہہ دیتا کہ 2 برس میں یتیم ہوئے تھے، چچا نے پالا تھا، چچا جب گھر گئے تو شہزادے کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، لہٰذا احسان کے بدلے میں قتل کر دیے گئے۔ حسین نہیں چاہتے تھے میرا شہزادہ اور اس کی شہادت اس طرح سے رائے گاں ہو۔ حسین چاہتے تھے اس شہید کی شہادت دنیا کے سامنے معرفت کے ساتھ ظاہر ہو، لہٰذا پوچھا کہ تمہارے نزدیک موت کیا ہے؟ شہزادے نے جواب دیا اگر آپ کی نصرت میں ہے تو احلی من عسل، شہد سے زیادہ شیرین۔ کس معرفت کے بلندی پر ہے یہ شہزادہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ امام حسن کی نیابت، شجاعت حیدری کی نیابت، حلم حسنی کی نیابت، خوبصورتی کے اس معراج پر ہے یہ شہزادہ کہ خود دشمن کی مورخ کی تحریر ہے کہ میں نے دیکھا کہ حسین کے خیمے سے ایک چاند نکلا اور شام کی فوجوں میں گم ہو کے رہ گیا۔ جو دشمن کی نظر میں چاند ہے وہ اپنوں کی نظر میں کیا رہا ہوگا؟ اجرکم علی اللہ۔ رونے کے لیے یہی کافی ہے کہ 7 محرم گزر گئی، یعنی حسین کے خیموں میں اب پانی نہیں ہے۔ اللہ محفوظ رکھے ان تمام افراد کو جو عزاداری میں شرکت کر رہے ہیں، جو عزاداری میں زائروں میں پانی پلا رہے ہیں۔ ہاں ہمارا دستور یہی ہے، ہمیں ماؤں نے تربیت بھی یہی دی ہے، جب بھی پانی پئیں کسی حال میں ہوں حسین ہی کو تو یاد کرتے ہیں۔ ہاں ہمارے آقا نے یہی تو وصیت کی تھی، اے شیعوں جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری غربت کو یاد کر لینا۔ ہمیں تربیت یہی دی گئی، لیکن میں ہاتھ جوڑ کر اپنے جوانوں سے کہوں گا جب ماتم کر کے تھک کر گرمی میں پریشان ہو کر لبوں سے اب ان 5 دنوں میں پانی لب سے لگانا تو اس بات کا خیال رکھنا کہ 7 محرم گزر گئی ہے، حسین کے خیمے میں پانی نہیں۔ حسین کے خیمے سے قرآن کی تلاوت کی آواز ہے، ندبے کی آواز ہے، تسبیح اور تحلیل کی آواز ہے، اور 7 محرم آتے آتے حسین کے خیمے سے ایک آواز بڑھ گئی۔ ابھی تک قرآن کی آوازیں تھیں، ذکر اور تسبیح کی آوازیں تھیں، ہاں حسین کے خطبوں کی آوازیں تھیں، مناجات کی آوازیں تھیں، لیکن 7 محرم ختم ہوتے ہوتے حسین کے خیمے سے کچھ دوری پر، کچھ دیری پر ایک آواز آتی تھی، العطش 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 العطش۔ چھوٹے چھوٹے بچے پیاس کی شدت سے زبان سے اظہار کرتے تھے، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ میں اکثر کہتا ہوں ہم 1400 برس ہو گئے آپ کے کانوں میں یہ آواز ذاکر کے ذریعے پہنچتی ہے، ذاکر کہتا ہے العطش۔ آپ کو بچوں کی آواز تو نہیں سنائی دیتی، لیکن اس العطش میں اتنی تکلیف ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو ناری ہو جاتے ہیں۔ ذرا سوچیں جب واقعاً بچے کہتے ہوں گے العطش تو کسی اور کے دل کا کیا حال، عباس پر کیا گزرتی ہوگی؟ جس خیمے کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے، جس لشکر کی سقائی کی ذمہ داری میری ہے، اس لہموں میں بچے پیاس کی شدت سے۔ اجرکم علی اللہ۔ 7 محرم منسوب ہے اس شہزادے کے نام جس نے موت کا ذائقہ دنیا کو بتایا، ورنہ رہتی دنیا موت کا ذائقہ بتانے سے قاصر تھی۔ صبح نمودار ہوئی،
شہادت نامہ اور محضر نامہ کھل گیا. ایک ایک شہید جاتا ہے, اپنی شہادت کو پیش کرتا ہے, یہاں تک کہ بنی ہاشم کا دور آیا. جعفر کی اولادیں جا رہی ہیں, عقیل کی اولادیں جا رہی ہیں, دیگر اولاد ابو طالب نے اپنی قربانیاں پیش کی. یہ شہزادہ بار بار اپنے چچا کے سامنے آتا ہے, چچا مجھے جانے کی اجازت دے دیجئے, چچا مجھے جانے کی اجازت دے دیجئے. اور حسین ایک بار اپنے بھتیجوں کو بہت غور سے دیکھتے ہیں, کہتے ہیں تم ہو بہو میرے بھائی کی تشبیہ ہو بہو ان کی شبیہ ہو, تمہیں کیسے نرغے میں جانے دوں, تمہیں کیسے اس جنگ میں جانے دوں. اور حسین کا بھتیجا بار بار یہی التماس کرتا ہے, آقا مجھے جانے کی اجازت دے. بعض روایات میں ہے کہ جب بہت دیر اجازت نہ ملی تو ایک بار قاسم بہت نزدیک آئے اور حسین کے ہاتھ کو پکڑ کر بار بار بوسہ دینا شروع کیا. آپ نے بچوں کو دیکھا ہے جب وہ ضد کرنا چاہتے ہیں تو بار بار سامنے آتے ہیں, بار بار آ کر ہاتھ کو چومنا شروع کیا. حسین اجازت دے دے, کبھی ابا کو چومتے ہیں, کبھی حسین کے قدموں کو چومتے ہیں, لیکن حسین محبت دکھا رہے ہیں. یکا یک ذہن میں خیال آیا, بابا نے ایک تحریر باندھی تھی, ایک تعویذ دیا تھا. اس میں اختلاف ہے کہ تعویذ کی بات ماں نے یاد دلائی یا اپنے آپ یاد آئی, لیکن بہرحال یاد آنے پر بازو بند کو کھولا ہے, تعویذ کو کھولا, حسن ابن علی کی تحریر ہے. اے قاسم جب یہ تحریر تم پڑھو گے میرا حسین کربلا میں گھیرا جا چکا ہوگا. اگر میں ہوتا تو میں حسین کی نصرت کرتا, میری جگہ تم میرے بھائی کی نصرت کرنا. تحریر کو لے کر ایک بار بھائی چچا کی خدمت میں آئے, جیسے فتح حاصل ہو گئی ہو, جیسے نصرت حاصل ہو گئی ہو. بھائی کی تحریر بھائی نے دیکھی, عجب نہیں حسین کے سامنے کتنے مناظر آ گئے ہوں گے. کبھی نانا کا کاندھا یاد آیا ہوگا, کبھی عید کے کپڑے یاد آئے ہوں گے, کبھی مدینے کی گلیاں یاد آئی ہوں گی, اور کبھی وہ تشت یاد آیا ہوگا جس میں بھائی کے جگر کے ٹکڑے دیکھے تھے. ہاں بھتیجا سامنے کھڑا ہے, بابا نے اجازت دی ہے, چچا آپ بھی اجازت مرحمت فرما دیں. ہاں حسین نے ایک بار قاسم کو گلے سے لگایا. روایت کہتی ہے جب حسین نے قاسم کو گلے سے لگایا تو بچہ حسین کے سینے تک آ رہا تھا. ہاں یہ بات یاد رکھیے گا, بچہ کو جب گلے لگایا تو سر سینہ اقدس کو چھو رہا تھا. ہاں اس کے بعد قاسم کو گھوڑے پر سوار کیا. بچے کا بدن اتنا نازک ہے کوئی زرہ بدن پہ نہیں آ رہی. حسین نے عجیب جملہ کہا, تم علی مرتضیٰ کے پوتے ہو, تمہیں زرہ کی کیا ضرورت ہے. اس کے بعد بھائی حسن کا امامہ سر پہ باندھا اور اس کے بعد گریبان کو چاک کر دیا کہ اگر دشمن کو کم سنی پر رحم نہ آئے تو یتیمی پر رحم آئے. ہاں قاسم کو حوالے کیا. قاسم میدان میں گئے, عجیب جنگ کی ہے, عجیب جنگ کی ہے, عجیب جنگ, اس طرح کی جنگ کہ لوگوں کو جمل کا میدان یاد آ رہا تھا, صفین کا میدان یاد آ رہا تھا, حسن کی تلوار چلانا یاد آ رہی تھی, الحفیظ الامان کے نعرے گونج رہے تھے. بعض روایات میں ہے 70 سے زیادہ شامیوں کو فنار کیا. اسی اسنا میں شہزادے کا ایک پیر رکاب توسن سے باہر آ گیا, شہزادے کا پیر کھل گیا. شہزادہ چاہتا تھا کہ اس پیر کو دوبارہ رکابوں میں کسی طرح پھنسا لیں. دشمن نے حملہ کیا, شہزادے نے آگے بڑھ کر اس کو پر وار کیا اور اس نے اپنے ساتھیوں کو مدد کے لیے پکارا. جب اس نے ساتھیوں کو پکارا ادھر حسین کو مدد کے لیے قاسم نے پکارا. دو شیر میدان کی طرف بڑھے, حسین ایک طرف سے بڑھے, عباس دوسری طرف سے بڑھے. فوجوں نے حسین کو آتے دیکھا, عباس کو آتے دیکھا. ارے رن میں گھماسان ہوا, بیچ میں ایک شہزادہ ہے, کبھی ادھر کے فوجیں ادھر آ رہی ہیں, کبھی ادھر کی فوجیں آ رہی ہیں, بیچ میں کبھی کبھی آواز گونجتی ہے, یا اماں یا اماں ادرکنی, یا اماں ادرکنی. ارے گرد کا ایک غبار اٹھا ہے. جب غبار تھما حسین نتیجے پہ پہنچے, عجیب آنشے کو دیکھا, عجیب منظر دیکھا. بھتیجے کی لاش ہے جو گھوڑوں سے پامال کی جا چکی ہے. حسین نے مرثیہ پڑھا, اے قاسم تمہارے چچا پر شاخ ہے کہ تم نے مدد کے لیے پکارا اور وہ
تمہاری مدد کے لیے نہ آ سکے، اور اگر آئے تو آنے میں دیر کر دی۔ یہ کہہ کر قاسم کے سینے کو اپنے سینے سے لگایا۔ ارے یاد ہے نا، بچے کا قد اتنا کم تھا، سر سینے پہ لگتا تھا، لیکن اب جو سینہ سینے سے ملا، پیر زمین پہ خط دے رہے تھے۔ اس طرح پامال ہوئے کہ قد بلند ہو گیا۔ حسین خیمے میں گئے، کس طرح لاش قاسم لائے ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن ایک بار ماں نے بچے کو دیکھا، حسین کی طرف دیکھا، کیا میرے بچے کو اسی زندگی میں پاؤں؟